السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوست اور احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتلا دیا جائے، اور دنیا ہے، دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر انسان کے ساتھ مشکلات اور مصائب اور آزمائش اور امتحان یہ لگے اور جڑے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے دوست اور احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کوئی ایسا عمل اور وظیفہ بتلا دیا جائے کہ ہم اس سے یاد کریں، اور ایسے مواقع پر پھر انسان پریشان رہتا ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کس سے رجوع کروں، تاکہ اس وقت ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو صحیح بخاری میں بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورۃ آل عمران آیات نمبر 173 173 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس دعا کو پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آگے بہت یہ ملتا ہے کہ لوگ یہ بھی شامل کر دیتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، یہ بھی صحیح ہے، لیکن آیت جو ہے وہ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، یعنی میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی اللہ تبارک و تعالی بہتر کارساز ہے، یعنی وہ سب سے اچھا کارساز ہے، وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ اب اگر زندگی کے کسی موڑ پر، کسی موقع پر انسان کو کسی مشکلات کا سامنے ہو، کسی پریشانی کا سامنے ہو، تو اس صورت میں ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں اور رجوع الی اللہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے حاضر و ناظر رکھ کر اس کو ہم پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم اس کا ورد کریں، ہم اسے جاری اور ساری رکھیں۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے اس کا ورد کیا، اور جب پوچھا گیا، وہ تو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست، اور اللہ نے انہیں لقب دیا خلیل اللہ، اور بہت مہمان نواز بھی تھے۔ تو جب اس سے آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے اس کا ورد کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پوچھا گیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی زندگی میں بہتر ایام وقت کون سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت کہ جب میں آگ میں تھا۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسے ٹھنڈی؟ سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی اور نہ زیادہ گرم، بلکہ سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر۔ انسان کے جسم کے اندر یہ کیفیت موجود ہوتی ہے کہ زیادہ ٹھنڈ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا اور زیادہ گرمائش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ زیادہ ٹھنڈی ہو جا یا زیادہ گرم ہو جا یا ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی، بلکہ کیا کہا؟ سلامتی والی ہو جا، بردن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جو عرض کر رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو اپنے زندگی میں لائیں، اپنے معمول میں لائیں اور اسے اپنے زندگی کا ساتھی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔